أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیروں کی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مختصر سی حاضر ہوگی، اس کے بعد ختم پاک اور دعا ہوگا۔ آپ کے نظر کا بھی اہتمام ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس ربیع ثانی کا ماہ مقدس ہے اور 11 ربیع ثانی کو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر میرا میر میرا شاہ جینا المعروف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصالی قرآن کا دن ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ حضور سیدنا غوث الثقلین کا عرس مبارک ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف، یہ جو بڑی 11ویں شریف کا نام لیا جاتا ہے، یہ بڑی 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 11 ربیع ثانی کو 91 سال کی عمر مبارک میں حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال قربان ہوا تھا۔ تو 11 ربیع ثانی آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی نسبت کے لحاظ سے ہر سال 11 ربیع ثانی کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے ہی مریدین، طالبین، محبت والے، ماننے والے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے، اور گھروں کے اندر بھی 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہر مہینے اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف کے اندر اپنی مدرسہ قادریہ کے اندر ہر مہینے جب چاند کی 11 تاریخ ہوتی تھی تو حضور سیدنا غوث الثقلین ہر چاند کی 11 تاریخ کو آپ اپنی مدرسہ قادریہ میں لنگر بنا کر اس مدرسہ کے تمام طالب علموں کو بھی جمع کرتے تھے اور تمام مریدین کو جمع کر کے اور اہل محلہ
محلہ اور علاقے کے احباب کو جمع کر کے ہر چاند کی 11 تاریخ کو آپ انہیں بلا کر اللہ کے نام پہ لنگر کھلایا کرتے تھے۔ یہ عمل مبارک حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی زندگی کے اندر بھی یہ معمول رہا ہے۔ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے طریقے کو آگے چلا رہے، اور ہر ماہ جو 11ویں کا اہتمام ہے وہ خود حضور سیدنا غوث الاعظم اپنی زندگی میں کریں۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام۔ اس ایصال ثواب کا نام 11ویں شریف رکھا گیا ہے۔ نام آپ کوئی بھی دے لیں، 11ویں ہو، 12ویں ہو، 14 ہو، ساتہ ہو، 10واں ہو، الخادی ہو، چاہے سالانہ ہو، نام کوئی بھی رکھ لے، ہے وہ ایصال ثواب۔ تو یہ بھی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مختصر محفل کا انعقاد کیا گیا۔ پھر 11ویں شریف کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، پلے باندھنے والی بات ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ملفوظ یہ ہے کہ کسی مرید نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ حضور اگر اللہ تبارک و تعالی اس ساری دنیا کی دولت جو ہے وہ آپ کی جھولی میں ڈال دے، اور ساری کائنات کی دولت اللہ آپ کو عطا فرما دے، تو آپ اپنی کسی ایک خواہش کا اظہار کریں کہ آپ اس دولت کا کیا کریں گے، اس دولت کا آپ کیا کریں گے؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کا جواب دیا، اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی دولت میری جھولی میں ڈال دے اور میرے پاس ایک ہی آپشن ہو کہ اس دولت کا میں کیا کروں گا، تو سن لو، اس دولت سے میں ایک ہی کام کروں گا۔ پوچھا کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا بس، اور کسی استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ غوث اعظم کی تمنا دیکھیں، اللہ کے بندوں کو، بھوکوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم تمنا کر رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے تو سارے کام چھوڑ دوں گا، فقط اللہ کے بندوں کو کھلاؤں اور پلاؤں گا۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کھلانے اور پلانے سے کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ جب یہ ملفوظ میں نے ایک مقام پر پڑھا تو یہ بات میرے دماغ میں اٹک گئی کہ ساری دنیا کی دولت، پہلی بات تو یہ ہے ایک جگہ پر ملنا ناممکن ہے، اور اگر مل بھی جائے تو پھر ساری دنیا کے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں لاکھوں قسم کے کھانے ہیں اور ہر بندے کی طلب الگ کھانے کی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کہا؟ تو جو بات میری سمجھ میں آتی ہے اور میرے ذہن میں آئی وہ یہ بات ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا
کہ اگر ساری دنیا کی دولت اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دے تو میں اللہ کے بندوں کو فقط کھانا کھلاؤں گا۔ رب کائنات نے بھی فرمایا ہوگا اے میرے عبد القادر تو نے خواہش کا اظہار کر دیا، تو نے تمنا کا اظہار کر دیا ہے، اب تو اپنی قبر میں آرام سے لیٹ اور آرام کر، خواہش تیری تھی، اب ہر مہینے 11ویں کے نام پہ لنگر تیرا خدا کھلائے اور تیری 11ویں کا لنگر صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ تو نے اللہ کے بندوں کو کھلانے کا اظہار کیا ہے، تیری نیت اچھی ہے، رب کائنات تیری اس نیت کو پورا کر دے اور آپ ہی 11ویں شریف کے نام پر پوری دنیا کے اندر لنگر تقسیم ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جس دن آپ کی ولادت باسعادت کی اسی رات آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر آپ کے والد گرامی کو حضور سرور کائنات اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ کے والد گرامی کو جب حضور کا دیدار نصیب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد محترم کے خواب میں آ کر فرمایا کہ اے ابو صالح، بے شک رب کائنات نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، ان اللہ تعالی آتاک ابنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے اور تیرا یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، ہوا ولی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خواب میں فرمایا اے سید ابو صالح، تیرا یہ بیٹا اس دنیا میں میرا بھی محبوب ہے اور رب تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو اس روح زمین پر اولیاء اور اقطاب کے اندر وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انبیاء اور رسل کے اندر عطا فرمایا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے تیرے بیٹے کو وہ مقام دیا ہے اولیاء اور اقطاب کے اندر جو مقام اللہ نے مجھے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے درمیان عطا فرمایا۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے یوں ہی افضل اولیاء میں رتبہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء کے اندر ایسا ہے جیسا میرے نبی کا مقام انبیاء کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شانوں کا مالک بنایا۔ اگر آپ غور کریں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ غوثیہ پر تو آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں بَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْقَمَرِ، میں جتنے بھی اولیاء مجھ سے پہلے آئے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا، قدم سے مراد نبی کے طریقے پر، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ کسی ولی کو قدم ابراہیم علیہ السلام ملا ہے اور کسی کو قدم موسیٰ علیہ السلام ملا ہے، کسی کو قدم عیسیٰ علیہ السلام ملا ہے،
کسی کو قدم سلیمان علیہ السلام ملا ہے؟ جو نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے اس کی ولایت میں ابراہیم علیہ السلام کے معجزات نظر آتے ہیں، اور جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے اس کی ولایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نظر آتے ہیں، جو ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے اس کی ولایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نظر آتے ہیں، اور فرمایا ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، اور میری کرامات میں محمد رسول اللہ کے معجزے معجزن ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جھلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور حضور سیدنا غوث الاعظم تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، تمام اولیاء کے سرتاج ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نبوت تمام نبیوں میں با کمال ہے اور بے مثال ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کی ولایت کل اولیاء کے اندر با کمال اور بے مثال ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے امتیں دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ حضور کے امتی تمام امتوں سے زیادہ ہے، اور جیسے حضور کے امتی تمام امتوں سے زیادہ ہیں ویسے ہی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین تمام اولیاء کے مریدین سے زیادہ، تمام اولیاء کے مریدین سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کمال خدا ہے، اور سیدنا غوث الاعظم کا کمال کمال مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور حضور سیدنا غوث الثقلین کو دیکھنے سے سونے مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام اپنی ذات میں بے مثال ہے، حضور علیہ السلام کے یہ نواسے حضور سیدنا غوث الاعظم بھی اپنی شان میں با کمال اور بے مثال ہے، اولیاء کے اندر بے مثال ہے۔ شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے، اور آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ جس سمندر سے چاہیں آپ سیرابی حاصل کر سکتے، جس سے چاہے پی لیں، شریعت کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے حاصل کر لیں، یا حقیقت کے سمندر میں غوطہ زنی کر لیں، اس سے جام نوش کر لیں۔ کائنات عالم کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ثانی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بات بس ختم کر رہا ہوں، ہمارا مختصر سا پروگرام تھا تو میں نے 2-4 باتیں زیادہ کر دی۔ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی فتاوی رضویہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جس ولی کو مرتبہ ولایت پر فائز فرماتا ہے، خالق کائنات اس ولی کو جو ولایت کا مرتبہ دیتا ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی روح پاک کے تبسل سے، مولا علی شیر خدا کی روح پاک کے تبسل سے ہر ولی کو ولایت کا مرتبہ ملتا، ہر ولی کو ولایت کا مرتبہ ملتا رہا۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت
ولی ارواح کے توسل سے رب کائنات اولیاء کرام کو ولایت کے مرتبے عطا فرماتا رہا۔ جب حضور سیدنا غوث الثقلین نجیب الطرفین حسنی اور حسینی فیض لے کر دنیا میں تشریف لائے تو حضور سیدنا غوث العظم کی ولادت سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور تک اور پھر صبح قیامت تک اب جس کو مرتبہ ولایت ملنا ہے وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے ملنا۔ قیامت تک جو ولی مرتبہ ولایت پر فائز ہوگا اسے حضور سیدنا غوث العظم کے توسل سے ولایت ملے گی، اور جو ولی ہو کر سیدنا غوث العظم کی ولایت کا انکار کرے گا اگر وہ ولی ہے تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی، اس کی ولایت ختم ہو جائے گی، جس نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث الثقلین کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ آخری بات کیا کہ ختم کر رہا ہوں، علامہ عبد القادر الولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان ولی اللہ تھے، نوجوان، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نوجوانی کی عمر میں مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیا، اللہ نے کمالات عطا فرما دیے، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا، اور اللہ نے یہاں کا کمال عطا فرمایا کہ وہ نوجوان جب مرتبہ ولایت پہ فائز ہوا تو ہوا کے اندر اڑتا تھا، ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سرزمین بغداد سے گزرا، اور سرزمین بغداد کے اندر آستانہ تھا شہنشاہ اولیاء کا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب وہ نوجوان ولی پرواز کر کے ادھر سے گزرا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے اوپر سے گزرا، اس کی ولایت سلب ہو گئی، زمین پر گر گیا، آپ کے آستانے کے اوپر سے گزرنا یا آپ کے آستانے کی بے ادبی شمار ہوئی، اللہ نے ولایت سلب کر لی، ولایت ختم ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گیا اور بڑا گڑ گڑایا، اللہ کی بارگاہ میں کئی دیر تک گریازاری کرتا رہا کہ وہی مقام اور مرتبہ ولایت دوبارہ حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے وہ مقام دوبارہ مل جائے، لیکن دوبارہ مقام ملنے کا نام نہیں لیتا۔ عرصہ گزر گئے اس چاہت میں، پریشان ہے۔ کسی شخص نے بتایا کہ اگر ولایت لینی ہے تو جاؤ بغداد میں شہنشاہ اولیاء کے آستان پہ چلے جاؤ، تیری ولایت وہیں پر سلب ہوئی تھی، اب تمہیں مرتبہ ولایت پر اگر فائز کر سکتا ہے کوئی تو اللہ کے حکم سے شیخ عبد القادر جیلانی کریں گے۔ وہ بندہ روتا ہوا، گر گراتا ہوا بغداد کی سرزمین پر آیا۔ جب حضور سیدنا غوث العظم کے مدرسہ قادریہ کی دہلیز پر آیا تو کپ کپی طاری ہو گئی، جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا، لرزہ بندام ہو گیا، اور قدم حضور سیدنا غوث العظم کے دروازے کی طرف اٹھایا، اس قدر لرزہ بندام ہوا اور خوف پیدا ہوا کہ ابھی ایک قدم دہلیز کے اندر رکھا تھا کہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا، منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ جب حضور سیدنا غوث العظم کے مدرسہ قادریہ کے اندر داخل ہو کر زمین پر گرا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے جوان، ہم نے تمہیں تیری ولایت واپس کر دی۔
تیری سلب کی گئی ولایت تمہیں واپس کر دی، تمہیں دوبارہ مرتبہ ولایت میں فائز کر دیا گیا۔ عرض کی مولا ابھی تو میں نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی اور شہنشاہ اولیاء کی قدم بوسی نہیں کی، ان کے قدموں پہ جا کے گر گرایا نہیں، ابھی زیارت نہیں کی تو ولایت دوبارہ کیسے مل گئی، معافی کیسے مل گئی؟ کہا جب تو میرے عبد القادر کی دہلیز پہ گرا تھا تو تیری پیشانی پر شیخ عبد القادر کی دہلیز کی خاک لگ گئی تھی۔ میں غوث العظم کے در کی خاک کا بھی حیا کرتا ہوں، اگر کوئی غوث العظم کے دروازے پہ آئے تو اس کی زمین پر عبد القادر کی دہلیز کی خاک لگ جائے اور بغیر کسی مراد کے واپس چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب کائنات نے اس سلب کی ہوئی ولایت اس جوان کو واپس عطا فرمائی۔ یہ فیضان ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کی 11ویں شریف کے سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ثواب ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالی فیض اور خیرات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔